درود شریف جو ہے اس کے خاص آداب اور پھر درود ابراہیمی اس کی کوئی اور سگنیفیکنس وہ بھی اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو جناب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، سبحان اللہ۔ دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا، سبحان جو اللہ۔ کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا اور پڑھنے سے پہلے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ سب سے اہم ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو اگر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان جگہوں کا اہتمام کیا ہوتا تھا جہاں وہ پاک، طیب، خوشبودار، معطر، منور جگہ ہوتی تھیں، جہاں اچھے خوبصورت لباس کے ساتھ بیٹھ کر آداب ملحوظ خاطر رکھ کر بغیر گفتگو کیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑا اہم نام لینا چاہتا ہوں شیخ المشائخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور اس جیسی وہ مقتدر شخصیات جنہوں نے اپنی راتوں کو نیند کی بجائے اپنے حجرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام سے سجائے ہوئے تھے۔ سبحان اور اللہ۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتے تھے تو وہ پہنچتا تھا، اور جب نہیں پہنچتا تھا تو پھر پیغام آ جاتا تھا، یعنی رجسٹرڈ ہوتا تھا اور پھر رسپونڈ کرتے تھے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ پوچھتے تھے کہ بھی کیا بات ہوئی کہ تم نے آج درود و سلام کیوں نہیں پڑھا۔ واہ واہ واہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام کی ایک ایسی نسبت ہے جس کی وجہ سے پیغام بھیجنے والا جب پیغام بھیجتا ہے تو ادھر سے جواب بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں غور طلب بات ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم خوب درود و سلام بھیجو۔ سبحان اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ فرماتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ صرف اس لیے یہ ترتیب سکھائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے مطابق صرف رب ہی صحیح درود بھیج سکتا ہے۔ واہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ 707 میں یہ حدیث لکھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ کیا درود بھیجتا؟ تو فرمایا سلام اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسجد میں اپنے ممبر شریف پر چڑھنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آج جو معمول آپ نے فرمایا پہلے نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کی کہ حضور وہ آپ کا امتی جو بڑھاپے میں والدین پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے رب کی رضا حاصل نہ کرے اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا اس نے کہا کہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے پھر درود شریف نہ پڑھے تو فرمایا اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگیاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے وابستہ تھی۔ اس میں ایک حدیث مبارک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمار یاد رکھنا جب ہم وصال فرما جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قبر انور پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہوگی کہ ساری کائنات کے لوگوں کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ واہ۔ اور پھر اس کے اندر ایسے سینسر، ایسی اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی رکھی ہے کہ وہ سارٹنگ کرتا ہے کہ کون سی عام بات ہے اور کون سا درود شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اس میں سے درود شریف علیحدہ کرے گا۔ واہ سبحان پھر اللہ۔ درود شریف علیحدہ کرنے کے بعد وہ دیکھے گا یہ کس کی آواز ہے، اللہ پھر اس کے اکبر۔ پیچھے سے اس کے باپ کا نام نکالے گا۔ اللہ تو اکبر۔ نبی صلی اللہ سبحان تعالیٰ علیہ اللہ۔ وسلم نے فرمایا وہ مجھے عرض کرے گا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کی ذات اقدس پر درود شریف۔ واہ سبحان تو اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اس کی بھی حاضری لگے گی اور اس کے والد گرامی کا نام بھی پیش ہوگا۔